آپ اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، عطر لگا لیں، لیکن جب آپ لب کھولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اندر سے کتنا معطر ہے یہ۔ اصل تو یہی ہے نا، اصل یہی ہے۔ سامنے ملو، سلام، دعا، التماس دعا، ماشاءاللہ، ساری فارسی عربی اردو ختم۔ اصل تو گھر میں آدمی کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ اصل دین یہاں ہے، دین باہر نہیں ہے، دین گھر میں ہے۔ خدا کو ڈھونڈنا ہے تو گھر میں ڈھونڈے۔ خود سرکار تو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی محمد وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں گھر میں تم سب سے اچھا ہوں۔ خود فرما رہے ہیں۔ وہ ہم گھر میں کیسے؟ ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارے جملے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر چیز، یہ بھی نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جب تک الفاظ تم نے ادا نہیں کیے تمہاری قید میں، اور جب ادا ہو گئے تو تم ان کی قید میں ہو۔ اب جو نکل گیا وہ نکل گیا، پلٹ کے نہیں آئے گا۔ جس کا دل آپ نے توڑ دیا توڑ دیا، زخم اس کے وجود پہ پڑ جائے گا۔ ایک بچہ بہت بد کلام کرتا تھا، اس کے والد نے بہت سمجھا، اس کے والد نے کہ بھائی تم نہیں کیا کرو، اس کے اثرات ہوتے ہیں، بہت سمجھا، کہا نہیں، کنٹرول نہیں ہوتا، غصہ آتا ہے۔ کہا اچھا جب اب کبھی آیا کرے تو جو درخت ہے باغ میں، اس میں جا کے کیل ٹھوک دیا کرو، جا کے ہر دفعہ کرتا رہا، ٹھنڈا ہو گیا، باپ لے گیا، کیل لگے ہوئے پورے تنا میں درخت کے اوپر، سارے کیلوں کو باہر نکالا، کہا بیٹا معافی مانگ لینے سے یہ سوراخ بھرتے نہیں ہیں، زبان سے نکلا ہوا تیر برزخ میں عذاب دیتا ہے۔ صدر اسلام کی بات کر رہا ہوں، کوئی داستان بھی نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا، وہ خواب نہیں سنا رہا۔ جنازہ ہے صدر اسلام میں صحابی کا، شجاع ترین شخص ہے، دائیں سے کبھی پیغمبر اٹھاتے ہیں کبھی بائیں سے۔ اصحاب نے بولے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جہاں جہاں سے ملائکہ اٹھاتے ہیں میں بھی وہیں سے اٹھا رہا ہوں۔ خود قبر مطہر کے اندر دفنانے لگے تو ماں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا۔ رسول خدا نے کہا کہ جلدی مت کرو، میں قبر میں عذاب دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ملائکہ اترے ہوئے ہیں؟ یہ شخص گھر میں بد کلام تھا، گھر میں۔ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ بولے میں تو جو بولوں گھر میں میری حکومت، لیکن یہی جملہ عالم برزخ یعنی قبر میں عذاب بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے۔ شہید دستغیب اپنی کتاب داستان شگفت انگیز کے اندر ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ وہ پوچھا بابا اس عالم میں کیا معاملات ہیں، عذاب کیسا ہے؟ کہا بھائی بتا تو نہیں سکتے، مثال دے سکتے ہیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہوں اور بھیڑیے آپ کے پیچھے لگ جائیں۔ ایک برزخ کی بات ہے، قیامت کی بات نہیں کر رہا میں، برزخ میں مرنے کے بعد جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا بھیڑیے پیچھے لگ جائیں، آپ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ کہا عذاب ایسا ہے۔ کہا یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرواتے ہیں مرحوم کے لیے، یہ کیسے پہنچتا ہے، یہ وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ کہا اس کی بھی مثال ہے بیٹا کہ گرم کمرہ، شدید دھواں، اچانک سے ایک کھڑکی کھلے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے، جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں یہ مرحوم کو ایسے پہنچتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کی قبروں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھیج دیں۔ صلی اللہ علیہ، یہ کھل گیا کہ آپ کی ایک صلوات نے آپ کے تمام مرحومین کو اس ٹائم جو ہے نا ایک تازہ ہوا کا۔ پھر اس نے کہا بابا آپ کے لبوں پر نشان ہے، یہ کیسے؟ کہا بیٹا میں بڑا تھا، آپ کی والدہ عمر میں کم تھی، تو میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا جن سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ بولتی نہیں تھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قیامت تک نشان رہیں گے۔ کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا والدہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں گی تو یہ معاملہ بہتر ہو گیا۔ عزیزان محترم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محمد اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔
بس خلاصہ آپ کی خدمت میں آپ سے التماس سے دعا، حضرت اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلا حصہ خدا کے ساتھ مناجات کا، دن کو تقسیم کرنے کو نہیں کہا، زندگی کو ایسا رکھو کہ یہ 4 چیزیں تمہاری زندگی میں ہوں، مناجات، دعا، نماز۔ دیکھیں نماز تو نماز ہے، نماز تو واجب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور خدا قبول کرے، اور اس سے بھی مت گھبرایا کریں کہ بھائی ہماری تو نماز اچھی نہیں، جیسی بھی ہے پڑھیں تو صحیح، یہی نماز آپ کو بچا بھی لیتی ہے پھر۔ لیکن مناجات ہونی چاہیے، کوئی تو وقت ہو ہفتے میں کوئی وقت ہو کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، بات کروں۔ کیا بات کروں؟ یہ بھی معصومین ہمیں تعلیم فرما گئے۔ اتنی صحیفے سجادیہ، امام سجاد کے دن چل رہے ہیں نا آگے، امام غم ہے نا کہ امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلوں میں بیڑیاں، لیکن ہم نے کبھی زندگی میں صحیفے سجادیہ اٹھائی جو امام نے تعلیم فرمائی ہے؟ اگر وہ نہیں تو کم سے کم مناجات 15 15 مناجات جو مفاتی کے اندر ہے، چھوٹی سی ہیں جان محترم، چھوٹی ہیں، لیکن آپ کھولیں تو صحیح کہ اپنے رب سے بات کیسے کرنی ہے۔ اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اللہ سے بات کیسے کرنی ہے، یہ انہوں نے سکھایا ہے، باب اللہ ہیں، توحید کا دروازہ ہے عزیزان محترم۔ اور مناجات ہے، تائبین توبہ کرنے والے کی مناجات، مریدین کی مناجات، 15 مناجات۔ ایک حصہ، ایک فراز، اور آپ آگے کی طرف بڑھو۔ امام نے اس میں تعلیم فرمایا اللہ سے ایسے پکارو۔ توبہ کرنے والا کیسے پکارتا ہے؟ پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی، میں اقرار کرتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی، پر تو جانتا ہے، تو رحمان ہے پروردگار، اگر تو نہیں مجھے بچائے گا کون بچائے گا؟ تو نے اگر رسوا کر دیا تو کہاں عزت ملنے والی ہے؟ بات کرے، زندگی میں ہونا چاہیے۔ جوان ہیں آپ، کتنا وقت آپ موبائل میں یوز کرتے ہیں، کتنا وقت آپ دنیا جان کی خبریں دیکھتے ہیں، کتنا وقت ہے ہمارے پاس، اس وقت کو کیش کریں۔ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، یہ زندگی پھر نہیں آئے گی، یہ زندگی بڑی لیمیٹڈ سی ہے، اس میں اپنے پروردگار کو پکاریں، اس سے بات کریں۔ شیخ بہائی آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم دین، مشہد مقدس جو حرم ہے امام رضا علیہ السلام کا، اللہ صلی علی محمد، امام رضا کا حرم، امام رضا کا حرم ہے، انہوں نے بنایا تھا، عالم دین، مجتہد، مفکر، فلکیات، کنسٹرکشن، سب ان کا آتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن کسی عارف بزرگ کے پاس گئے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، دیکھا جو چراغ میں تیل تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ تیل ختم ہو گیا ہے، ان کا مسئلہ ہے نہیں۔ انہوں نے پانی ڈالا چراغ میں، آگ لگائی، جل گیا۔ کہا پانی سے جل گیا؟ کہا میں نے کبھی خدا کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو وہ بھی ہمارے لیے جو بولو کر دیتا ہے، کوئی جملہ جو ہے شکر، جو اس نے دیا۔ کہا اچھا خود شیخ بھائی بڑی شخصیت ہے، ایسا نہیں، بڑی ہستی تھے۔ اور انہوں نے اپنے اوپر مراقبہ کیا اور کیا، 40 دن عمل کیا۔ 40 دن بعد انہوں نے بھی دیکھا روغن تھا، تیل، انہوں نے بھی نکالا، انہوں نے میں بھی پانی ڈالتا ہوں، پانی ڈالا، چلایا، جل گیا، روشن ہو گیا۔ وضو کرنے کے لیے پانی ٹھنڈا تھا، جیسے ہی پانی لگا نا، پانی ٹھنڈا کیوں ہے؟ منہ سے جملہ نکلنا تھا، چراغ بجھ گیا، بہت روشن کیا۔ واپس اس بزرگ کے پاس گئے، کہا ایسے ایسے ہو گیا، میں نے بہت کچھ کہا، تم نے کچھ کہا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ کہا ہوگا، کوئی جملہ ہوگا۔ کہا میں وضو کر رہا تھا، پانی ٹھنڈا تھا، تو میں نے کہا کہ پانی ٹھنڈا کیوں ہے؟ کہا تم کون ہوتے ہو پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو؟ اچھا ایک جملہ، اور ہم بدن کیا بولتے رہتے پورا دن، کیا ہماری زبان سے نکلتا؟ مناجات بہت ضروری ہے۔ جوان ہیں آپ، بہت قیمتی وقت ہے آپ کا قلب پاک ہے، اللہ نے آپ کے قلب کو بڑا مطہر بنایا ہے، تبھی تو آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
عزیزان محترم دوسرا حصہ بہت تیزی سے، دوسرا حصہ اپنی زندگی میں حلال رزق کے لیے رکھو، محنت کرو. بہت سارے لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں. بہرحال آپ کو فارمولہ اہل بیت نے جو تعلیم فرمایا ہے، جس شخص کے رزق میں تنگی ہو اسے چاہیے کہ وہ طلوع صادق میں بیدار ہوا کرے. طلوع صادق کس کو کہتے ہیں؟ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلوع فجر کہتے ہیں. تو 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. حدیث و روایات میں جس کا رزق تنگ ہو وہ اس گھنٹے میں بیدار رہا کرے، بیدار رہا. فجر کی نماز رزق کو معین کرتی ہے. فجر کی نماز، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فجر بڑا مشکل ہوتا ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، فجر سے پہلے نیند آ جاتی ہے. ایک شہید کا وصیت نامہ ملا، شہید کا وصیت نامہ، اس کے باپ والد صاحب نے سنایا. شہید کیا کہتا ہے؟ لکھا ہوا اس نے اپنی ڈائری میں، میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب میں اٹھا سورج نکلا ہوا تھا. مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا، سورج نکلے جا رہا ہے اور میں سو رہا ہوں. کیسے سو رہا ہوں؟ کیسے سو رہا ہوں؟ رزق چاہیے اسی وقت اٹھو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، 100 دفعہ استغفار اسی ٹائم پڑھنا، رزق آپ کا کھل جائے گا. خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں لینا نہیں آتا. وہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے خزانوں کو ایک معین مقدار میں نازل کیا ہے. قرآن میں معین مقدار، تم اپنی مقدار بڑھا لو، خزانے بڑھ جائیں گے، خزانے بڑھ جائیں گے. ہم نے تیسرا حصہ، اپنے ایسے دوست رکھو زندگی میں جو خلوت میں تمہارے عیبوں کو تمہیں بتایا کرے. پہلا مناجات، دوسرا رزق حلال، تیسرا ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو خلوت میں تمہارے عیبوں کو بتائیں. وہ دوست نہیں جو ہر وقت تمہاری تعریفیں کرتا رہے، وہ دوست نہیں ہے تمہارا. اور وہ بھی دوست نہیں ہے جو دوسروں کے سامنے تمہاری برائی کا ذکر کرے، وہ بھی دوست نہیں ہے تمہارا. دوست وہی ہے، حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو ساڈا دوست آندے تو کہتے لے بھی شیطان آ گیا. ہمارا تو دوست ایسا ہوتا ہے. دوست وہی ہے. اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ایسا، آپ خود ایسے بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر اسے خدا یاد آئے، خدا یاد. چوتھی چیز امام فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی کے اوقات کو حلال لذتوں کے لیے رکھو. حلال لذتیں، گھر والوں کے ساتھ کھانا، باہر جانا، گھومنا، حلال لذت جو اللہ نے حلال کیا، حلال تفریح کرو. لیکن دنیا میں تفریح کا مطلب حرام ہو گیا، یعنی تفریح کرنی ہے حرام. حرام کس کے مقابلے میں حرام کر رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں حرام کر رہے ہیں اللہ؟ وہ دیکھ رہا ہے کتنا گناہ ہو رہا ہے معاشرے میں آپ کے سامنے. سوشل میڈیا ہر روز ایک داستان لے کے بیٹھا ہوا ہے. برائی کتنی پھیل گئی ہے معاشرے میں، کوئی قید و بند نہیں ہے، فلٹر نہیں ہے ہمارے ملک میں. آپ پتہ ہے یورپ کے ملکوں کے اندر بچے کی ایج کے حساب سے وہ انٹرنیٹ یوز کرتا ہے. فلٹر لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کھول سکتے، سگریٹ نہیں خرید سکتا کوئی وہاں پہ اگر کم عمر ہے تو. ہمارے یہاں ہر چیز اوپن ہے. اچھا قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے دشمن نے. اب قوم کو زمین یا ملک نہیں چاہیے، ذہن چاہیے. ذہنوں کو آلودہ کر رہا ہے یہ بے حیائی، یہ برائی. دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے نا جوانوں کو، یہ بڑا یہ ٹی وی ڈرامے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ برائی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اسلامی ملک ہیں. نشہ عام ہو چکا ہے. اصل محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. ہم خدا کے مقابلے میں گناہ کر رہے ہیں. عزیزان محترم، خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. جس چیز کا اس نے منع کیا ہے وہ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ مگر قرآن نہیں دیکھا آپ نے کہ جب حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا تو 7 دروازے بند تھے. بلایا، تقاضا کیا، حضرت یوسف پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جا. مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. آپ بھی آج مڑ جائیں، آپ کے بھی بند دروازے خدا کھول لے گا.
وہ بیزان محترم بہرحال پہچانے. کیا کرے مولانا صاحب، اتنی مشکلات بتا دی، حل بھی بتا دیں. حل صرف یہی ہے، اہل ذکر بن جاؤ، اہل ذکر بن جاؤ. ایسے زندہ رہو جیسے امام کے ظہور میں زندہ رہنا. آخری زمانے کے لوگوں کے لیے روایات ہیں جان محترم، آخری زمانے کے لوگوں کے لیے بہت روایات ہیں. اگر یہ لوگ اپنے عقل اور فہم کو بڑھا دیں گے تو بالکل ایسے ہوگا جیسے یہ امام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد والے اللہ صلی محمد والے. اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. جوان ہے ماشاءاللہ، زیادہ مجمع ہمارا جوانوں کا ہوتا ہے. بزرگ بھی دار ہیں، یقیناً ہماری مجالس کی زینت ہے. انہی کی محنت کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہی یہ ارشاد انشاءاللہ پروردگار آپ کی اس مسجد و امام بارگاہ کو، جامع مسجد کو توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہترین سے بہترین مسجد بنے، ذکر ہو، عبادت ہو، خدا کے سجدہ ہو. روز محشر قیامت میں یہ جگہ گواہی دے سکے. یہ جگہ سجدوں کی جگہ تھی، یہ جگہ قیام اور قعود کی جگہ تھی، یہ جگہ ذکر حسین کی جگہ تھی. یہاں بیٹھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. تو بھی انشاءاللہ جوان ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. امام کو ضرورت ہے آپ کی. محنت کریں، پڑھائی میں محنت کریں، کوئی کمپرومائز نہ کریں. آپ سب کر سکتے ہیں. دنیا کو دکھا دیا آج کہ نہ کوئی پانی کی فوج تھی بحریہ، نہ کوئی ہوائی فوج تھی. ان جوانوں نے دنیا کے سارے نظام کو معطل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو یقین ہے ان کا امام زندہ ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اپنے امام کے لیے کر رہے ہیں. یہ امام کے آج آپ کے سامنے دنیا پوچھتی تھی امام کیسے آئیں گے، کون امام کی فوج ہوگا. آج دیکھ لیا آپ نے کون امام کی فوج ہوگا. آج ایک ملک سے جو علی کا چاہنے والا ہے اس سے ڈر گئے جب خود علی کا فرزند آئے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جانے والا اللہم صلی علی محمد. بس میں اپنے آرائش کو جم کروں. حضرت بہت زحمت کی، بہت آپ نے حسین سماعتوں کا مظاہرہ کیا. خدا قبول کرے. بانیان مجلس کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں. قادری صاحب کے لیے بہت سارے لوگ جو کہ کسی بھی طریقے سے دام درم سخن کے اندر یہاں پر اپنا کام کیا. پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صدر صاحب کی پروردگار اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے. عزیزان محترم، امام کو ضرورت ہے، وہ آنے والا ہے. ہم دیر کر رہے ہیں. اگر ہم کربلا کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں اور اپنے بدن سے گھبرائیں نہیں تو خدا ہمارا خریدار ہو جائے گا. اور جسے خدا خرید لے ان کے سر کٹ جاتے ہیں، جھکتے ہیں. وہاب ابن قلبی کا سر جدا کیا اور ماں کو دیا، ماں نے واپس دیا. جو دیتے ہیں اسے واپس کربلا. اپنے آپ کو ایسا تیار کرے امام ہمارا انتخاب کرے. وہ یوسف زہرا وہ تنہا ہے، عزادارہ میں وہ اکیلا ہے. اینا بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے. میں تو آپ مل کر رو لیتے ہیں، وہ تو نہ جانے کہاں ہوگا. کوفہ اور شام کی گلیوں میں دیکھ رہا ہوگا کہ ان دنوں میں یہاں لٹا ہوا کاروان چلا. ہم تو مصائب پڑھتے ہیں، تو مصائب دیکھے. امام زیارت نائیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک پہ پڑے رہے. میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون میں رنگے رہے. ہم نے تو سنا، امام تو جانتے ہیں وہ اکیلا ہے، اسے ضرورت ہے. اپنے آپ کو تیار کریں. عزیزان محترم، عاشورہ کی تمام مصیبتیں اور یہ ایام کہ جو آہستہ آہستہ ہمیں امام سجاد کی شہادت پہ لے کے جاتے ہیں،
یقیناً مصیبتیں ساری ہیں اور سارے مصائب انہی کے ہیں، جو کتنے سال گریا کرتا رہا، پانی دیکھتا تھا تو روتا تھا، کھانا دیکھتا تھا تو گریا کرتا تھا، بستر پہ نہ سوئے امام سجاد۔ غلام نے کہا نا مولا اتنے دن ہو گئے، آپ بستر آپ کیوں نیچے سوتے ہیں، کیوں؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا بھوکا اور پیاسا، غم کھا گیا سجاد کو، سارے غم اپنی جگہ پر، لیکن شام کے دربار کا غم، شام کے بازار کا غم۔ عزیزارو، غیرت مند کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، ماں بہن پردے میں بھی ہو نا تو بھی بازار سے کوئی دور کے دیکھ رہا ہو بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، عزیزاران محترم، غیروں کا مجمع ہو، اپنوں کے سر نیزوں پہ ہو۔ راوی کہتا ہے میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے، میں نے کہا آج کوئی تہوار تو نہیں، یہ خوشی کیوں ہے؟ کہا ایک باغی ٹولہ تھا جن کے مردوں کو مار دیا ہے اور ان کے خواتینوں کو قید بنا کے لائے۔ یہ کہتا ہے میں نے بھی کہا دیکھو کون ہے، کہ رش کو کاٹتا کاٹتا پہنچا، اس کی پہلی نظر پڑی ایک سر پر جو نیزے پہ تھا، اس نے دیکھا پہچان گیا، روتا ہوا دیکھا آگے امام سجاد، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلوں میں توق۔ کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا سلمان یہ وقت ان باتوں کا نہیں، تیرے پاس کچھ سکے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں سر ہے نا ان کو دے اور ان سے کہے تھوڑا آگے چلے جائیں، لوگوں کی نگاہیں میری ماں پھپھیوں پر نہ پڑے۔ اللہ خدا کو اجر، خدا آپ کی ماں بہنوں کا پردے سلامت رکھے۔ عزیزاران کو سب سے بڑی مصیبت یہ 3 دن تک اتنا بڑا بازار نہیں، خدا میں شام کی زیارت نصیب فرمائے، اتنا بڑا بازار نہیں ہے، مگر مجمع اتنا تھا کہ جاتے جاتے کہتے ہیں 3 دن لگ گئے۔ بس آخری منزل یزید لعین کا دربار ہے، تشت پہ سر رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، پردہ داروں میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کے سر کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بس عزیزارو، بیٹیاں آپ کی بھی ہوں گی، خدا ان کے نصیب اچھے کرے۔ چھوٹی بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، بچی نے بہت برداشت کیا، پورے رستے خاموش رہی، یہاں جب اس نے دیکھا نا برداشت نہ ہوا، جیسے ہی زندان میں گئی نا بابا 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 بابا، یزید کے کانوں پہ شور اٹھا۔ کہا کون ہے؟ کہا بچی۔ بابا بابا۔ کہا جاؤ اسے بابا دے دو، کسی بیٹی کو ایسے باپ نہ ملے۔ تشت آیا، تشت، بڑے دنوں بعد بابا ملا، بڑے دنوں بعد۔ آخری دفعہ روزے عاشور ملا تھا جب بچی نے سواری کو پکڑا ہوا تھا۔ امام نیچے آئے، امام نے گلے لگایا تھا نا بچی کو، گلے لگایا، بڑا گریا گیا۔ بچی جانتی تھی بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ بچی نے یہ نہیں کہا بابا کب آؤ گے، کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ بابا۔ امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی۔ ہاں لیکن کہتے ہیں امام نے بچی سے یہ کہا سب سے پہلے کوئی آیا ہمارے پاس تو آپ آؤ۔ بچی اس دن سے انتظار کر رہی ہے، آج اتنے دنوں بعد بابا ملا۔ کپڑا ہٹا،
خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ وہ ننھے ننھے ہاتھوں سے بچی نے بابا کا سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا۔ چھوٹی بچی تھی نا، بڑے دنوں بعد بابا آئے تھے، آپ بھی بہت دنوں بعد گھر جائیں تو بچی شکایت کرتی ہے، ماں نے یہ کیا، بھائی نے یہ کیا۔ اب اس بچی کی شکایتیں سنیں۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن بھی جل گیا، بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا گوشوارے مانگتے میں خود دیتے تھے۔ بابا بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے غریب امام نے اپنی اس بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔ اب جب جیلوں میں جناب زینب پہنچی نا، آخری منزل ہے، اپنے آپ کو بھائی کے مرکز پہ گرا دیا، کہا بھیا سب لے آئی، ایک نشانی شام کے زندان۔